نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فاستعذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا آمنت بالله صدق الله المولانا العلي العظيم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرا اس وقت آپ کے سامنے آنا، اس کی وجہ اور مقصد صرف اتنا ہے کہ سوشل میڈیا پر اس ٹائم اس وقت اختلافات کا بازار بہت گرم ہے۔ جیسے ہر کوئی جانتا ہے، ہر ایک کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اس وقت ہر سٹیج پہ ہر جگہ پہ اختلافات کیے جا رہے ہیں۔ حالانکہ اختلافات یعنی اختلاف کرنا، اس کی اپنی ایک حد ہوا کرتی ہے، لیکن ان اختلافات کو لے کر ایسا بازار گرم کیا گیا ہے، اس وقت ایسا بازار گرم ہے کہ اس گرمی کی شدت کی وجہ سے اب اختلافات صرف علمی پیرائے میں نہیں رہ گئے ہیں، بلکہ اب علمی پیرائے کو چھوڑ کر سنجیدگی کو ترک کر کے اب اکابرین کی پگڑیاں اچھالی جا رہی ہے۔ یعنی ایک دوسرے کے اکابرین پر طنز کیا جاتا ہے، ان پہ کلام کیا جاتا ہے، تو ان کے متعلق گستاخیاں کی جا رہی ہے، تو جس کی وجہ سے عوام الناس میں بھی اور سنجیدہ علماء کے اندر علماء کے طبقے کے اندر وہاں بھی تشویش پائی جا رہی ہے۔ تو ان حالات میں جہاں یہ ضرورت تھی کہ علماء کرام ایسے اقدامات اٹھاتے جن سے اس گرمی کو کسی حد تک ٹھنڈی کیا جاتا، اس کو کسی حد تک اس پہ قابو پایا جاتا، مگر ایسے بھی علماء اب میدان میں آ گئے ہیں، میدان میں اتر گئے ہیں، جو اس آگ کو، اختلافات کی اس رنجش کو ایسے بھڑکانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، جو سمجھ لیجئے آگ پہ پیٹرول کا کام کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ یعنی اس طرح سے سامنے آنا، عوام میں دھوکہ دہی کے تحت کہ میں اتحاد کا داعی ہوں، اتحاد کے پیش نظر سامنے آیا ہوں، لیکن پھر جب اس کی زبان چلتی ہے تو اس کی زبان وہ پیٹرول کا کام کرنے میں مصروف ہے، جس سے اختلافات کی شدت ہے وہ گھٹتی نہیں بلکہ دن بہ دن بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ المیہ یہ ہے کہ جہاں علماء کو اقدامات اٹھانے تھے اس کو روکنے کے بارے میں، لیکن علماء جٹے ہوئے ہیں، کچھ ایسے علماء، نام نہاد علماء، جس کی میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہاں ایک جو خود کو اپنے ایک ادارے کو سب سے بڑا ادارہ تصور کرتے ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، اسی ادارے کے ان کے نزدیک معتبر عالم دین جس کو وہ اپنا بڑا عالم تصور کرتے ہیں اور اس ادارے میں بڑے عہدے پر بھی فائز ہے، جن کا نام مفتی اسحاق نازکی صاحب ہے، تو ان حالات میں ان کا ایک ویڈیو بھی وائرل ہوا ہے۔ حالانکہ ضرورت تھی اس آگ کو ٹھنڈی کرنے کی، اس رنجش کو دور کرنے کی، مگر انہوں نے ایسا لبادہ اوڑھا کہ میں اتحاد کا داعی ہوں، لیکن جو زبان سے جو کچھ نکلا تو اس نے آگ ٹھنڈی نہیں بلکہ اس آگ کو بھڑکانے کی کوشش کی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، جب آپ اس ویڈیو پہ غور کریں گے تو اسحاق صاحب کے جو کلام ہے، جو اس کی گفتگو ہے، وہ جب شروع کی ہے انہوں نے، یعنی اپنی گفتگو کو اس جملے سے انہوں نے شروع کیا ہے کہ وہ بات کرتے ہیں فرقہ تکفیر یا بریلویہ۔ اب
عوام الناس کے سامنے بھی میں عرض گزار ہوں، اور سنجیدہ علماء کا جو طبقہ ہے ان کے سامنے بھی میں یہ بات رکھ رہا ہوں، کیا یہ جملہ آگ ٹھنڈی کرنے کے لیے ہے یا بھڑکانے کے لیے؟ کہ ان کا یہ کہنا کہ فرقہ تکفیریہ بریلوی، ایک تو انہوں نے اس کو فرقہ بنا ڈالا، دوسرا کہ بریلوی کو ہی تکفیریہ کہا، یعنی کفر کا فتویٰ دینے والے۔ تو سب سے پہلے جو بھی ذمہ داری عائد انہوں نے کی، وہ تو انہوں نے ایک خاص سیکٹ پہ عائد کی، بریلوی پہ عائد کی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ یہ بول رہے کہ اس طبقے کے معروف اور غیر معروف واز خان ختم خان، تو ہر طرح سے انہوں نے جو ہے کہ جتنے بھی فتنے فساد اس وقت چل رہے ہیں، جتنے بھی اختلافات کی جو رنجش پھیلی ہوئی ہے، تو اس کا ذمہ دار انہوں نے جو ہے سیکٹ بریلویت کو ٹھہرایا ہوا ہے۔ تو اب مجھے بتائیے کہ یہ غیر جانبدارانہ کلام ہے یا آگ کو بھڑکانے کی کوشش کی گئی ہے؟ آگے چل کے ایک اچھی بات مفتی صاحب نے کہی، بہت اچھی بات ہے۔ وہ اپنی اس گفتگو میں کہتے ہیں کل اناء یترشح بما فی، بڑی اچھی بات ہے کہ برتن سے تو وہی ٹپکتا ہے جو کچھ اس کے اندر ہوتا ہے، ہر برتن سے تو وہی ٹپکے گا نا۔ تو یہاں پہ اصل میں نازکی صاحب کا جو یہ جملہ ہے انہوں نے ہمارے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ تو ترجمانی مفتی صاحب کے ہی کلام کی ہے، یعنی یہاں تو آ گئے وہ اتحاد کا نام لے کے، لیکن زبان سے وہی نکلا جو اندر تھا، جو اس کے اندر بھڑاس بھری ہوئی ہے وہی تو باہر آ رہی ہے، وہی تو ٹپکتا ہے۔ تو تبھی تو انہوں نے جو ہے عائد جو بھی ذمہ داری کی ہے وہ ہمارے اوپر کی، بریلویوں کو نشانہ بنایا، اور آگے چل کے لکھتا ہے ہمارے منہ میں بھی زبان ہے۔ مفتی صاحب وہ تو ہمیں بھی پتہ چلا، تبھی تو ایسے باتیں نکل رہی ہیں آپ کے منہ سے، ہم تو وہ دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں کہ آپ کے منہ میں بھی زبان ہے، تبھی تو یہ بچکانہ باتیں جو ہے آپ کے منہ سے نکلتی ہے، اور آپ کے اندر حلم کتنا ہے، بردباری کتنی ہے، علمی صلاحیت کتنی ہے، وہ تو آپ کی زبان سے واضح ہو رہی ہے، اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا آپ نے کہا کہ ہمارے جو ہے ہمارے قلم بھی مضبوط ہے، اور اس پہ بھی بات کرنے کی یہاں مجھے ذرا بھی ضرورت نہیں ہے، وہ عوام کو بھی پتہ ہے اور علماء کو بھی پتہ ہے کہ آپ کے قلم کے اندر کتنا زور ہے، وہ تو ہمیں بھی معلوم ہے۔ جس قلم نے ولیوں کو بھی نہ بخشا ہو، یہ تو پتہ ہی ہے اس میں کتنا زور ہوگا۔ بہرحال یہ آپ کی ترجمانی، اپنے کلام کی ترجمانی ہے۔ مفتی صاحب اس کے بعد آپ نے اب نصیحت کی ہے اپنے نام نہاد دوسرے مفتی، جن کا نام ہے مفتی اقبال قاسمی، کہ میں ان کو کہتا ہوں کہ ان کو آپ چھوڑ دیجئے، آپ کے اندر صلاحیت ہے، آپ کی تعریف میں لگے ہوئے ہیں۔ اب مجھے بتائیں مفتی صاحب پھر آپ کن کے متعلق بول رہے ہیں، اور اب اگر آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو کس کی کرنا چاہتے ہیں؟ شاید مفتی صاحب آپ کو یہ پتہ نہیں ہوگا، آپ کے شاید ذہن میں یہ بات نہیں ہوگا، آپ کے علم میں یہ بات نہیں ہوگی، کچھ عرصہ پہلے میر وعظ منزل پہ علماء کا جو ہے ایک اجتماع منعقد ہوا، ایک میٹنگ منعقد کی گئی، جہاں پہ جتنے بھی سیکٹ یہاں پہ ہے تو ان کے علماء کو مدعو کیا گیا تھا، صرف اس غرض سے کہ اتحاد کے لیے کوشش کی جائیں گی، تاکہ ایک دوسرے کے خلاف یہ فتویٰ بازی اس پہ روک لگائی جائے۔ تو وہاں پہ مجھے بتائیے مفتی صاحب کہ وہ میٹنگ جو ہے کس کے بارے میں منعقد کی گئی تھی، یعنی وہ فتنہ جو ہے اس وقت کس عالم نے اٹھایا تھا؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے، آپ اس کی وضاحت کیجئے، اور یہ بتا دیجئے کہ اس وقت جو اختلافات کا بازار گرم ہے، ایک دوسرے جو ہے سیکٹ کے اکابرین کی جو پگڑیاں اچھالی جا رہی ہے، یہ مجھے بتائیے کہ یہ کام کہاں سے شروع ہوا؟ ارے یہ تو شروعات ہے آپ کی ہی طرف سے۔ سب سے پہلے مفتی اقبال قاسمی، جس کو آپ شیلٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ تو انہی کا کیا کرایا ہے سب کچھ، اسی کا جو ہے مطلب انجام باہر نکل رہا ہے، اسی کا کیا کرایا ہے۔ انہوں نے تو سب سے پہلے اعلیٰ حضرت کو جو ہے نشانہ بنایا، اس کی گستاخی کی، ہمارے اکابرین پہ انگلیاں اٹھائی، یہ تو سب سے پہلے ان کا کام ہے۔ اب جب یہاں سے انگلیاں اٹھنی شروع ہو گئی تو اب سارے الزامات ہمارے اوپر، حالانکہ
میں بھی نہیں چاہتا ہوں، ہم بھی نہیں چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے اکابرین پر انگلیاں اٹھے۔ ہاں، اختلافات جو ہے ان کو علمی پیرائے میں حل کیا جائے، یہ تو بہترین کام ہے، لیکن مفتی صاحب اس کے لیے غیر جانبدار ہونا ضروری ہے۔ اس میں یہ منافقت کا رول جو ہے وہ قابل سراہنا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔